اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں منافقت کے تعلق سے بات کی تھی کہ منافق کون ہوتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا تھا قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ منافقت کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، منافق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ منافق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق کے اندر 4 نشانیاں ہوتی ہیں، 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ہیں تو منافقت کی علامت ہے۔ 4 نشانیاں کون کون سی ہے؟ منافق جب بات کرے گا، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اسے امانت دی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا، اور جب وہ جھگڑا لڑائی کرے گا تو بڑے شدید غصے میں آئے گا، بہت ہی شدید غصے میں ہو جائے گا۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے مسلمان طبقہ میں یہ ساری چیزیں کتنی عام پائی جاتی ہیں۔ اس پہ کسی کا توجہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے، کوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے، کوئی غصہ کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس حیثیت ہے، وہ پیسے والا ہے، تو اس کی کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارا یہ دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی برائی ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے، وعدہ خلافی کو وعدہ خلافی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جھگڑا لڑائی عام طریقے سے جھگڑا لڑائی کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا لڑائی کیا جاتا ہے، فتنہ فساد پھیلایا جاتا ہے۔ یہ علامتیں اکثر و بیشتر یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا توجہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا یشعرون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے، اور ہمیں واقعی میں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ یہ اتنی گہری چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ علامتیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمیں اس کا تصور نہیں ہے۔ جبکہ یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رسول نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزار کے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا، کیسے احکام کس طریقے سے دیا، ہمیں شریعت سکھائی، ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ بتایا، ہمیں کس طریقے سے زندگی اس دنیا کے اندر گزارنی ہے۔ تو یہ امتحان کا دور ہے، اور ہمیں اس میں کس طریقے سے رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں تو باقی سارے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے برعکس پایا جاتا ہے، جبکہ ہمیں یہ تعلیم و تربیت بچپن سے دی جاتی ہے۔ ہم بچپن سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلم ہونے کا ہمیں شرف ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہم تو جنتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی اس چیز کی طرف توجہ دی، نہ ہمارا توجہ ہوتا ہے۔ ہم اگر توجہ بھی دیتے ہیں تو اپنے پیسے کمانے کے لیے، اپنے جو تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، اور جس چیز پہ ہم توجہ دیتے ہیں وہ صرف اس دنیا کے لیے ہوتی، آخرت کے لیے ہمارا کوئی توجہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے دل کے اندر ہمارے دل کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس کا کوئی توجہ ہے، نہ ہمیں اس کا شعور ہے کہ ہمارے دل کے اندر بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ ایک گھرانے سے لے کر کے، ایک معاشرے سے لے کر کے، ایک سوسائٹی، ایک سماج سے لے کر کے ایک سلطنت تک، ایک ریاست تک، یہ ساری چیزیں بالکل چھوٹے سے بڑے لیول پہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر
مومن کے بارے میں بتایا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے بھی کہتا ہے اور دل کے اندر بھی یقین رکھتا ہے، وہ مومن ہے۔ تو یہ مومن کے بارے میں، پھر اس کے بعد کافر کے بارے میں، پھر منافق کے بارے میں سورہ بقرہ میں شروع میں بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہمیں بتایا۔ پھر اس کے بعد آخر میں، سورہ بقرہ کے آخر میں بڑی عظیم دعا دی، تاکہ یہ جو ہمارے اندر جو ہماری بیماریاں لگی ہیں، ہم اس بیماریوں کا علاج کر سکیں، اس بیماری کو ہم ختم کر سکیں۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ عظیم دعا کیا ہے؟ اس دعا کو ہم جب پڑھیں گے، لگاتار پڑھیں گے، برابر پڑھیں گے، تو ہمارے اندر سے یہ بیماریاں نکل آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ایمان پیدا کر دے گا۔ جب بھی ہم کسی چیز پہ جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہ چیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی اس دنیا کا اصول ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے۔ اس دنیا کے لیے تو ہم یہ کام کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس چیز کے لیے ہر ممکن اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے جو آنے والی زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے ہم کوئی جد و جہد نہیں کرتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرتے ہیں، کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں، کوئی اس کے طرف ہمارا توجہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو ہم اس میں محنت نہیں کرتے ہیں، تو ہماری کامیابی، ہم اس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی پر، اس دنیا میں جو ہم امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم جد و جہد کس طریقے سے کریں، اس کے لیے ہم کس طریقے سے فوکس کریں، کس طریقے سے اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، اور اپنے اس روح کو اس طریقے سے پالش کریں کہ اللہ کی معرفت میں، اللہ کی محبت میں، ہمیں اللہ کی معرفت اور محبت کی طرف ہمیں لے جائے۔ اپنے اصل کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہم جب اس دعا کو پڑھیں گے، اس دعا کو جانیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ بیماریاں ختم کرے گا، اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان پیدا کر دے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، 286 نمبر سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی جو ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، جو برائیاں وہ کرتا ہے اسی کے لیے ہے، جو اچھائیاں کرے گا وہ اسی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، تم جو برائی کرو گے تمہارے لیے ہوگی، تم جو اچھائی کرو گے تمہارے لیے ہوگی۔ حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگا، وہاں پہ سارا چٹھا کھول دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو وسعت رکھی ہے اس سے زیادہ تکلیف آپ کو نہیں دیتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ کریے، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائیں تو ہماری پکڑ نہ کریے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پہ ہمارے طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، ہمیں درگزر فرما دے، واعف عنا درگزر فرما دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ورحمنا تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے، تو بڑا ہی رحمان ہے، رحم کرتا ہے، تو ہم پہ ورحمنا اور ہم پہ رحم کر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کافر ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور کافروں کے مقابلے میں اپنی مدد مانگنی ہے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی، اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی، اور اپنے دل میں یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔